بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمجرمین، الرسول المصدق ومحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين حبيب القاسم محمد، الصلاة والسلام على أخي ووسيلة وزيره وبابه وقال في شانه ضربة عليا يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين على هذه، الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعظم الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، ولعنة الدائمة على أعداء الحسين إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم یوسف زہرا حجت جبران منجی بشریت اور بالخصوص قائم آگے محمد کے صدقے میں ہماری کلی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام کا چل کر آنا ملکہ کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص پروردگار نے اس پہر ہم قائم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے واسطہ ہے اس امام کا پروردگار نے جشن میں پروردگار جو بھی کرینہ حاجات سے وابستہ ہے، جو بھی تمنائیں شرعی حاجات سے لگتا ہے، سلطان کربلا کریم کربلا کے صدقے میں اور بالخصوص زمانے کے امام کے صدقے میں پروردگار عالم حاجت کو قبول و منظور فرما، پروردگار عالم حاضر مجلس میں جو کوئی بھی پروردگار بیمار ہے، تجھے اس امام کا واسطہ میں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میں اولاد نرینہ عطا فرما، بالخصوص پروردگار کا امام زمانہ علیہ السلام کا اور سب کا سلطان کربلا، نواب کربلا، آذان مؤذن کربلا، پروردگار مالک کا واسطہ پروردگار ذوالقرنین بھائی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے، پروردگار ان کی اولادیں ہمیں طول عمر عطا فرما، ان کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ قائم رحم فرما، پروردگار بالخصوص ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بالخصوص آزاد صاحب کی کل ساتھ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پروردگار انہیں جنت الفردوس میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ نصیب فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے غم کو غم شفیع میں تبدیل فرما، پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ
اس خاندان کو کائنات کی ہر نظر بس کو محفوظ فرما پروردگار حاسدین کی شر سے محفوظ فرما آسمانی و زمینی ہر خطیات سے محفوظ فرما پروردگار سب زبانوں کی ایک ہی دعا کا دلوں کی ایک ہی دعا ہے کہ قائم قدر فرما ہمیں اپنے مولا کے ماننے والوں سے شمار فرما پروردگار عالم ہمارے آقا ہمارے مولا کو ہم پہ راضی فرما پروردگار ہم سب کو بھی شفاعت آل محمد سے بہرمان فرما پروردگار کی اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہے تمام مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرما کسی کمینے کا محتاج نہ بنا پروردگار سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا بلا فخر شہزادی کونین ملکہ دارین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو پروردگار منظور کرنے بھائی بھائی کے گھر والوں کے لیے اور خصوص حاضرین کے لیے قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر خالق کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد سب سے پہلے تو میں آپ مومن و مومنات کی بارگاہ میں بلاخص امام مسلمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ شریف کی بارگاہ میں سابقہ جو مولا کی ولادت ہوئی بالخصوص یکم شعبان معظم سے لے کر تک یعنی 12ویں سرکار تک جو بھی آمد ہوئی ہے ان کی مبارکباد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں پروردگار کرم میں آئندہ بھی اسی طرح مولا امام زمان علیہ السلام کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ثانیاً کوئی میں آپ کو بتایا کہ میں فقیر بن کے یا کوئی خلیف بن کے یا علامہ بن کے یا آپ کی محبت نہیں بلکہ اپنا سبق سنانے کے لیے بزرگوں کے سامنے تشریف فرما یقیناً پرانے عزادار ہیں تو لہذا مجھے یقین ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی سامعین گرامی کا آپ تشریف لیے بہتر ہو آپ ادھر آئے مل کے بابا مغلطن صلوات بارے دیگر صلوات باتیں وہی ہیں جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اپنی بڑی بات ہے تو لہذا انداز اپنا ہوتا ہے لہذا آج شاید میں کتابت کے سلسلے میں تو نہیں آیا ہوں سبق کے سلسلے میں آیا ہوں اور موضوع بھی آتا ہے کیونکہ وقت کے امام نے تھوڑا سا موضوع دیا ہے پھر شہزادہ کی خبر کا بھی دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو یکم شعبان سے جو سلسلہ یکم شعبان سے چل رہا تھا تھوڑا ٹیچ دیتا ہوں تاکہ ساروں کا تھوڑا ذکر ہو جائے اور ہم ذکر کے ساتھ انسانہ منسلک ہو جائے تو اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو اور بالخصوص بادشاہ میرے مزاج کو بہت چیزیں جانتے ہیں شاہ صاحب جانتے ہیں کہ جہاں بھی جاتا ہوں ضرور کی عظمت کے بارے میں ضرور کا مقام ضرور کی رفت بیان کیا کرتا ہوں تاکہ میرا میسج جو ہوتا ہے وہ میرے چھوٹے ہیں بڑے تو جانتے ہیں ان تک جو ہوتا میری گفتگو پہنچ جائے اور یہ فرمان میرا بلکہ اس امام کا ہے جسے غیرت کی نگری میں معرفت کا پروردگار کہتے ہیں بولیے گا نیاز ہوتا ہے جسے بولنے کا ہنر آتا ہے یعنی میرے اور آپ کے چوتھے امام کیا فرماتے درود کے بارے میں جو شخص ہم آل محمد پر 100 مرتبہ نہیں 500 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ خلوص نیت سے ہم آل محمد پر درود پڑھتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے وہ الفاظ ختم نہیں ہوتے جو درود کے ہیں وہ ابھی لفظ ختم نہیں ہوتے ہیں اللہ اس بندے کے ساتھ کرتا کیا ہے معصوم فرماتے ہیں جیسا ہی درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے کا وہ کام بھی کر دیتا ہے جو اس کے مقدر میں بھی نہیں ہو
درود کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے درود کا۔ چوتھے امام کی سنت، عام بندہ بات کرے اور بات ہوتا ہے، کوئی مولوی نہیں بات کر رہا، کوئی علامہ بات نہیں کر رہا، کوئی مجتہد بات نہیں کر رہا، بلکہ معصوم امام بات کر رہے ہیں۔ اور معصوم امام کا جو قول ہوتا ہے، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، مشرق مغرب ہو سکتا ہے، لیکن سید السجاد کا قول ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو کائنات کا سب سے بڑا ماتمی ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ جو ہم پر ایک مرتبہ ضرورت پڑے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ لہذا اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ درود کا مقام کیا ہے، درود کی عظمت کیا ہے۔ کیونکہ آپ کی معرفت جاگی ہے تو میں انشاءاللہ پھر تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام کا یہ میں کئی مرتبہ واقعہ کر چکا ہوں، کیونکہ آل محمد کا ذکر پرانا نہیں ہوتا ہے، اور لہذا آپ کی توسل سے جو وہ چھوٹے بچوں تک یہ گفتگو پہنچ جائے گی۔ تو میرے اور آپ کے چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص مولا کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہنے لگا مولا یہ جو سمندر کی تہیں ہوتی ہیں، کوئی توجہ کے ساتھ سنیے گا، نیاز لطف آئے گا۔ کہا مولا یہ جو سمندر ہے اس کی تہوں کے نیچے کیا ہے؟ تو امام مسکرا پڑے۔ امام نے مسکرا کے جواب دیا، کیا کانوں سے سننا چاہتے ہو یا آنکھوں سے دیکھنا؟ بولیے گا یار آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو یا کانوں سے سننا چاہتے ہو؟ اگلا بندہ بھی سینا تھا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا اگر کانوں سے سنوں گا تو بھول جاؤں گا، لیکن آنکھوں سے دیکھوں گا تو وہ بات دلیل بن جائے گی کہ میری آنکھوں نے دیکھا۔ امام نے اتنی گفتگو سنی، امام نے کہا ذرا میرے قریب آ۔ وہ بندہ امام کے قریب آیا، امام نے اپنا ہاتھ اس بندے کی آنکھوں پہ پھیرا۔ اب دونوں امام اور وہ شخص سمندر کی تہوں میں اتر گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سمندر کی دریا کے نہیں، سمندر کی تہوں میں اتر گئے۔ جیسے ہی سمندر کی تہ میں اترے، سمندر میں جوش پیدا ہو گیا، سمندر میں ولولہ پیدا ہو گیا۔ سمندر میں جو اردو سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں کہ یعنی سمندر میں مد و زجر بڑھ گیا، جو اردو سمجھتے ہیں۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، یعنی مد کہتے ہیں پانی کے اوپر کو جانے کو، زجر کہتے ہیں پانی کے نیچے آنے کو۔ جیسے ہی مد و زجر پانی کا بڑا، وہ شخص گھبرا گیا، جلدی سے امام کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ جب سے ہم سمندر کی تہوں میں اترے ہیں، پانی میں جوش، پانی میں ولولہ، پانی کے مد و زجر میں اس کی طغیانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امام مسکرا کے فرمانے لگے اللہ نے اس میں بھی 10 حکمتیں رکھی ہیں، اللہ نے اس میں بھی 10 حکمتیں رکھی ہیں، لیکن تو ساری حکمتیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ تجھے آل محمد کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں۔ جانتے ہو یہ جو سمندر کا پانی ہے جب مد کرتا ہے یعنی اوپر کو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور جب نیچے کی طرف آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس بندے نے کہا مولا مجھے پتا نہیں ہے، فرزند رسول آپ خود فرمائیے۔ امام مسکرا کے فرمانے لگے کہ تو ہی توجہ کر کہ دیکھو پانی جو سمندر کا ہے جب اوپر کی جانب جاتا ہے تو وہ اور کچھ نہیں کرتا ہے، ہم محمد والے محمد پر درود پڑھتا اور اس سے اگلا جملہ اس سے بھی بڑا مولا نے فرمایا، کہا جانتے ہو جب یہ پانی اوپر کی طرف جاتا ہے تو ہم آل محمد پر درود پڑھتا ہے، اور جب یہ سمندر کا پانی نیچے کی طرف آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ اور کچھ نہیں کرتا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک کون جاگ رہا ہے، کس انداز سے میرا جملہ خریدنا ہے جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے۔ امام فرمانے لگے جانتے ہو جب یہ سمندر کا پانی اوپر جا کے نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ اور کچھ نہیں کرتا، ہم آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتا۔ یہ مقام ہے درود کا۔ اور ساری گفتگو کو چھوڑ دوں، اچانک وہاں سے ایک سائڈ پہ پہاڑ جتنا یعنی درود کا انبار لگ گیا اسی سمندر کے اندر۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہنے لگا مولا اس سے پہلے میں نے ایسی رنگت والا دودھ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام مسکرا کے فرمانے لگے اس کا تعلق جنت کے ساتھ، یہ منسلک ہے جنت کے ساتھ۔ اس بندے نے پوچھا مولا پھر یہ کس کے لیے ہے؟
کہا یہ ہمارے قائم کے لیے ہے۔ جب ہمارے قائم تشریف لائیں گے اور ان کی ریت ہوگی یہ ان کے لیے ہے۔ تو سامعین گرامی بس میں آگے اپنی موضوع کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حجت جس کا نام سلیمان بن داؤد ہے، وہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے قالا ربی غفر لی، اور اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کی۔ کہا قالا ربی غفر لی، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لی۔ اور اس سے اگلا جملہ سے بھی خوبصورت، کہا وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی حکومت دے، ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہی عطا کر کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ جو ہے نہیں ہے، یعنی جسے ملک عظیم کہا گیا قرآن مجید، یعنی حکم وہاں کی بادشاہیت کی دو قسمیں، ملک عظیم اور ملک کبیر۔ جو آل محمد کو عطا ہوا ہے وہ ملک کبیر عطا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر سے کبھی گفتگو کروں گا، بس اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا جو سلیمان بن داؤد کو حکومت ملی ہے اور آپ کو حکومت ملی ہے اس میں فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ واقعاً جو سلیمان کو حکومت ملی ہے وہ آسمانوں پہ بھی تھی، وہ زمین پہ بھی تھی، مشرق میں بھی تھی، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر طرف تھی، یعنی پرندوں پہ چرندوں پہ انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا کہ تو سامعین گرامی کر، لیکن امام نے فرمایا کہ جیسے ہی سلیمان اپنی سانسوں کو چھوڑ دے گا، توجہ ہے یہ دیکھیں، جیسے ہی جناب سلیمان نے اپنی سانسوں کو چھوڑ دیا ویسے ہی ملک ہاتھ سے چلا گیا۔ لیکن ہم آل محمد کو جو پروردگار عالم نے ملک عطا کیا ہے، جو بادشاہیت عطا کی ہے، وہ چاہے سانس ہو یا نہ ہو، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس دنیا میں ہو، یہاں پہ بھی ہماری حکومت تھی، آگے بھی ہماری۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ کب تک تم نام علی سے چلتے رہو۔ سمجھو بھائی، اگر کسی کے گھر پہ جو علی مولا کا نام ہو تو چل جاتے ہیں، کسی کی گاڑی پہ ایسا ہے یہ شیعوں کی گاڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دروازہ یا جنت پہ علی لکھا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اور مولا نے لکھوایا بھی ہے، یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ سرکار آدم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہونے جو ابو البشر ہیں، کہتے ہیں کہ جب دخل الباب کریں گے جنت کا تو اس وقت فرشتے اندر جانے نہیں دیں گے۔ سرکار آدم اپنی چہرے کو آسمان کی طرف کریں کہ پروردگار میں تیرا صفی اللہ نبی ہوں، مجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آواز قدرت آئے گی، آدم کیا تم نے جنت میں جانے کی اجرت ادا کر دی ہے؟ سرکار آدم کہیں کہ کیا اجرت ہے؟ کہا علی کا نام لو۔ توجہ ہے نہیں، یعنی اتنا، یعنی دوسرے لفظوں میں کو کنیسے میں کبریائی کا دوسرا نام ہے علی، اس میں آدم ہے علی۔ تو سامعین گرامی قدر وہ نبی دعا کر رہا ہے کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی۔ میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ پھر جب جیسے ہی سرکار نے یہ دعا کی نا ذوالقرنین بھائی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف سلمان کی آواز کو نہیں سنا بلکہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کا کنٹرول سلمان کو دے دیا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے، روایت تو ہے نہیں جسے جھٹلا سکتے ہیں۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کا کنٹرول، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اس کا کنٹرول اللہ کہتا ہے ہم نے سلمان کے ہاتھ میں دے دیا۔ صرف کنٹرول ہی نہیں دیا بلکہ تجری بھی امر ہی، جس جناب سلمان کی جو ہسٹری یعنی تفسیر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، وہ تجری بھی امر ہی، بلکہ ہم نے کنٹرول ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں سلمان ہواؤں کو اشارہ کرتا تھا ہوائیں وہاں پر چلی جاتی تھی۔ اب رک گئی، اب میں اپنی موضوع تھوڑا میں نے آپ کو کہا نا میں ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مولا حسین کا بھی ذکر ہو، مولا سجاد کا بھی ذکر ہو، اور امام زمانہ کا بھی ذکر ہو، اور علی اکبر کا بھی ذکر ہو۔ تو لہذا اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے سلیمان کو یعنی ہواؤں کا کنٹرول دیا، صرف کنٹرول نہیں دیا بلکہ تجریبی امر ہی، امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی جہاں جہاں بھی سلمان حکم جاری کرتا تھا، تجریبی امر ہی، جہاں جہاں بھی حکم جاری کرتا تھا، امر جاری کرتا تھا، وہاں وہاں ہوائیں چل پڑتی تھی۔ اب رک کے یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہوئی، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات کہ اگر سلیمان اپنے اشارے سے ہواؤں کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے تو کیا کوئی فخر سلمان اپنی انگلی کے اشارے سے
سورج کو نہیں پلٹا سکتا ہے۔ سامعین گرامی، اگر وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، اور اس سے آسان لفظوں میں اور آپ کو کیا بیان کروں کہ سرکار یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بڑے بڑے نتیجے ملیں گے۔ اسی لیے احسن القصص کہا گیا قرآن مجید میں سرکار یوسف علیہ السلام کے قصے کو۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب مصر کی ملکہ نے، زلیخا نے سرکار یوسف علیہ السلام کو، بڑے سننے کی مزے کی بات ہے، انشاءاللہ پھر میں جلدی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف تھوڑا بڑھتا آ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مولا حسین کا تھوڑا سا ذکر ہو، تو پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جب مصر میں یعنی سرکار یوسف علیہ السلام بادشاہ بننے سے پہلے قید ہو گئے، ملکہ مصر نے ان کو قید کر دیا نا زلیخا نے، تو وہاں پہ اور بھی قیدی موجود تھے۔ ان قیدیوں کو پتا چلا کہ سرکار یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پتا چلا تو ان میں دو قیدی جو تھا وہ سر فہرست وہاں پہ وہ سرکار یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے، ہاں شاہی قید، اور انہوں نے کہا کہ سرکار ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو کہا ہاں میرے اللہ نے مجھے یہ علم بخشا ہے۔ کہا اچھا، کہا سرکار پھر میرا خواب بتائیے۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں دفعہ بادشاہ کے دربار میں مشروب پلا رہا ہوں، بادشاہ کو شربت پلا رہا ہوں۔ سرکار نے کہا کہ تو کچھ دنوں کے بعد پھر سے اپنے دربار، بادشاہ کے دربار میں تمہاری نوکری جاری ہو جائے گی۔ اب دوسرا بندہ جو ان سا تھا اس کا کام باورچی کا تھا، دونوں شاہی جو ان سے وہ ملازمین میں سے تعلق رکھتے تھے، ایک کا جو ان کا کام مشروب کا تھا، ایک باورچی کا کام کرتا تھا، کھانے پینے کا کام کرتا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھا، اس نے کہا کہ سرکار میں نے بھی رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا کہ میرے سروں کے اوپر ایک ٹوکری ہے، اس میں چند روٹیاں ہیں، ان روٹیوں کو کچھ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ توجہ ہے نہیں، ان پرندوں کو کچھ یعنی ان روٹیوں کو کچھ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ سرکار نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ کل تجھے موت آ جائے گی، کل تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ اب تاریخ کے الفاظ ہیں، اس کتاب میں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگا، جیل کے اندر کہہ کے مار کے ہنسنے لگا۔ جیسے ہی وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگا نا، تو جو آس پاس جو قیدی تھے اس جیل کے اندر، وہ شخص کی طرف دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ اے قیدی، اے باورچی، کوئی موت پہ بھی ہنستا ہے؟ اس نے کہا کیسی موت؟ کہاں کی موت؟ کہا بھی یوسف کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی موت چھوڑ نہیں آئے گی، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، میں تو یوسف کو چیک کر رہا تھا، یوسف کو آزما رہا تھا۔ بس یہ جملے سرکار یوسف کے کانوں میں پڑنے تھے۔ اپنا رخ ایک مرتبہ اس باورچی کی طرف، اس شاہی ملازم کی طرف پھیر دیا، اور ایک مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام، میں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ جملے کو کس انداز کے ساتھ جناب خریدنے والے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام نے اس باورچی کی طرف جو کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا نہیں ہے، میں تو یوسف کو آزما رہا تھا، اپنا رخ اس بندے کی طرف پھیر لیا، اور ایک مرتبہ سرکاری یوسف نے کہا باورچی تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ اب یوسف کی زبان سے نکل گیا ہے، پروردگار عالم نے اسے تقدیر بنا دیا ہے۔ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یوسف اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکال دے تو وہ تو تقدیر بن جاتی ہے، لیکن اگر فخر یوسف اپنی زبان سے نکال دے پھر تجھے موت کیوں پڑتی ہے کہ حسین بیٹی ادا نہیں کر سکتا؟ اور فرق ہے جناب یوسف علیہ السلام میں اور حسین میں، مولا حسین میں اور سرکار یوسف میں فرق ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ آپ پوچھئے حضرت مجتبیٰ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یوسف کو تقدیر بدلوانے کے لیے زبان ہلانا پڑتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوسف تقدیر کو بدلوانے کے لیے زبان کا محتاج ہے، لیکن حسین زبانوں کا محتاج نہیں۔ حسین ارادہ کرے۔ کون ہے مولا امام حسین؟ بس میں آگے تھوڑی سی گفتگو میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ 3 شعبان المعظم جب سرکار تشریف لائے، پرانا واقعہ ہے، میں ساری گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارا بھائی 6000 سال تک، 6000 سال منہ سے کہنا آسان، 6000 سال تک فطرت بولتا ہے کہ جزیرے پہ پڑا رہا۔ جب میں اور آسان کر دیتا ہوں، اشارہ دے دیتا ہوں، اب اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ آدم آ گئے، ان کے دروازے پہ نہیں گئے، نوح آئے،
ان کے دروازے پہ نہیں گئے. بس ساری گفتگو تمام کروں. 1,24,000 انبیاء آ گئے, ان کے دروازے پہ نہیں گئے. حتیٰ کہ مولا کائنات بھی آئے تب بھی نہیں آئے, مولا حسن آئے تب بھی نہیں آئے, لیکن اس وقت آیا جب حسین بادشاہ تشریف لاتے. بڑا راز ہے, انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی کہ وہ مولا حسین کی باری کیوں آیا تھا, باقی امام معصومین کی باری کیوں نہیں آیا تھا. بس اتنا کہوں سامعین گرامی قدر, تاریخ میں لکھا ہوا ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ اب کہتے ہیں کہ لوگ کیا شیعہ جو ہے وہ آل محمد کو, اہل بیت کو, اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں, نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. یہی رٹ لگی ہوئی ہے نا میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا دوسرے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں, یہی رٹ لگی ہوئی ہے آج کل. یہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں, رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. آج بتانا چاہتا ہوں, یہ جواب ایک بندہ چھوٹا سا مختصر سا جواب ہے, سبق کے طور پر جلسہ اپنے ذہن میں بٹھائیے گا. تاریخ میں ہے کہ سرکار نوح علیہ السلام نے 2,500 سال زندگی گزاری ہے, 950 سال تبلیغ کی ہے. ان کے تبلیغ کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا بات بھائی کہ صبح وہ تبلیغ کرتے تھے, شام کو وہ لہو لہان ہو جاتے تھے, لوگ پتھر مارتے مارتے ان کے جسم جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے. اور ہوتا پھر کیا تھا کہ اللہ کچھ فرشتوں کو بھیجتا تھا اور وہ فرشتے اپنے پروں سے سرکار نوح علیہ السلام کو مس کرتے تھے, وہ زخم پھر منتمل ہو جاتے تھے, زخم پھر ٹھیک ہو جاتے تھے, سرکار نوح پھر تبلیغ کے لیے نکل پڑتے تھے. تو اب پتہ چلا کہ جو فرشتوں سے شفا لے اسے نبی کہتے ہیں, جو فرشتے کو شفا دے. پتہ چلا کہ حسین بڑا ہے یا نوح بڑا ہے, حسین بڑا ہے یا موسیٰ بڑا ہے. جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین کہتے ہیں, اور فرشتے جس کو شفا دے اسے نبی کہتے ہیں. سامعین گرامی قدر, تو جس حسین کی برابری نوح جیسا نبی نہ کر سکتا ہو, اس کے بابا علی کا مقابلہ عرب کا کوئی جاہل کیسے کرتا. سامعین گرامی قدر, ارباب دانش صاحبان فہم, اب چونکہ مولا امام حسین کا تھوڑا سا ذکر ہوا, اب چاہتا ہوں کہ اس لیے سجاد کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں, اور مختصر انداز میں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم انہوں نے سلام پیش کیے ہیں, ان میں سے ایک سلام پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا زجر الملائکہ, کہ میرا سلام ہو اس امام پر جو ملک الموت کو بھی ڈانٹتا ہے. ملک الموت کو بھی ڈانٹنے والا امام, میرا سلام ہو. سامعین گرامی قدر, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ملک الموت کو ڈانٹ دینا. یہی گرانا ہے کہ جہاں پر ملک الموت بھی آ کر سر پہ سجود ہو جاتا ہے. ایسے ہے یہ نہیں. سرکار یہی سرکار سلیمان, اتنی بڑی شاہی کہ لا ينبغي لأحد من بعدی, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہیت نصیب نہ ہو. اپنے محل کے اوپر ہے, حکم دیا گیا کہ آج کوئی بھی میرے محل کے اوپر نہ, اگر کوئی آیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. سارے محل کو تالے لگا دیے گئے. اچانک سرکار جو ہے اپنی محل کے چھت سے اپنی ریت کا معائنہ کر رہے, جنات کا معائنہ ہو رہا ہے. اچانک ایک نوجوان کھاتے ہوا. سرکار نے یوں دیکھا, کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آنے کی اجازت نہیں ہے. کہا سلیمان میں وہ نہیں ہوں جو اجازت لے کے آتا ہوں. سرکار سلیمان سمجھ گئے. کہا اچھا ملک الموت کو, کہا ہاں. کہا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو, کہا ہاں. کہا اچھا پھر مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے چھاؤں میں آ جاؤں. سرکار نے کہا نہیں, ایک لہجے کی بھی تاخیر نہیں ہے. یہاں پہ حکم ہے کہ کھڑے کھڑے عصا کی ٹیک پر تجھے یعنی آپ کی روح کو قبض کرنا ہے. یہ سلیمان بن داؤد ہے, ایسے ہے ہی نہیں. لیکن ایک واقعہ اور سن لیجئے جو میں اس عالم نے کہا السلام علیکم یا زجر الملائکہ, کس وقت ڈانٹا تھا. سامعین گرامی قدر, ابراہیم بلخی نامی مولا کا ایک ماننے والا تھا, مولا سجاد کا. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, سارا آپ کے ذہنوں میں ہے. جب وہ مولا کے پاس جاتا تھا نا تو اس کی جو وائف ہے, جب وہ گھر میں آتا تھا بڑے شکوہ کرتی تھی. وہ چاہتے رہتے ہو کوئی تمہارا مولا جو تھا مال شال بھی لگاتا ہے نہیں آج کے زمانے میں, تمہیں کوئی دیتا دوتا بھی ہے یا نہیں. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ بیوقوف, میرا امام تم سے یہاں پہ بھی سن لیتا ہے. سمجھے ہے نا, بس یہ کہنا تھا. اگلے سال پھر جیسے وہ مولا کی زباری پہ جاتا ہے نا
تو اب جب سے دسترخوان لگا ہوتا ہے، جیسے ہم لگاتے ہیں دسترخوان مولا کا، تو وہ مولا جیسے دسترخوان سے فارغ ہوتے ہیں، مولا آفتابے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کا جسم کام جاتا ہے، کہتا ہے مولا کہاں آپ کہاں میں، آپ میرے ہاتھ لوائیں گے؟ کہا بلکہ اگر تیری بیوی نے گفتگو نہ کی ہوتی، کہا مولا وہ تو بے عقل ہے، میں اسی ارادے سے کہا ہم جانتے ہیں، بہرحال ہمارا حکم ہے۔ بس سامعین گرامی قدر اس نے ہاتھ آگے کیے، میں مختصر کروں، اس نے ہاتھ آگے کیے، کیا ہوا؟ امام نے کہا دیکھو آفتابے میں کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے۔ امام نے کہا آنکھیں بند کرو، پھر آنکھیں بند ہوئی، امام نے پھر ہاتھوں پہ پانی ڈالا، امام نے کہا اب آنکھیں کھولو۔ اب جو ہی آنکھیں کھولنی تھی، کیا دیکھا؟ وہاں پہ موتی ہیں، لال و ہیرے ہیں۔ ایک مرتبہ چونک گیا، کہا کہ یہ جاؤ، یہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ سامعین گرامی قدر وہ لال و ہیرے لے کر پہنچ گیا گھر، اور جیسے ہی اس نے وہ سارا سامان جو سا ہے مولا کے گفٹ وغیرہ سامنے رکھے، تو اس کی جو بیوی تھی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کتنے قیمتی قیمتی پتھر جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اس نے کہا ابراہیم نے، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا امام یہاں پہ بھی سن لیتا؟ سامعین گرامی قدر ارباب دانش، اگر امام کو دل سے پکارا جائے، اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا اگر ہم مشرق میں ہوں اور آپ مغرب میں ہوں، اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کو کیسے بلائیں؟ امام نے کہا کہ زبان کے نیچے، یعنی پکارنا تمہارا کام ہے، مدد کے لیے آنا ہمارا کام ہے۔ یہ ساتھ امام کا بیان ہے۔ تو لہذا جب اس کی بیوی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی مولا کی محبت تو تھی پہلے بھی، لیکن اب زیادہ پیدا ہوگی، اب عشق کے حساب سے، یعنی اس رتبے کو پہنچ گئی۔ کہا کہ ابراہیم اگلے سال میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ سامعین گرامی قدر ارباب دانش، اب کیا ہوا؟ وہ سال آ گیا جہاں مولا کی زواری کا موسم آ گیا۔ وہ مولا کی زواری کے لیے جا رہے تھے کہ درمیانے رستے میں وہ اس کی وائف جو اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ غسل دیا، کفن دیا، دفنا دیا، اکیلا مولا کی بارگاہ میں آ گیا۔ جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں آیا نا، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ابراہیم اپنے گھر والی کو نہیں لے کے آئے ہو؟ ہو جائے۔ اس نے کہا مولا وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، آ رہی تھی، پورا سارا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ مولا وہ آپ کی زواری کے لیے آ رہی تھی، لیکن درمیانے رستہ جو سا ہے اس کی جو سا وہ وفات ہو گئی ہے۔ کہا نہیں ابراہیم جاؤ، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جو ہے نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ ابراہیم دل میں پریشان ہو گیا کہ بابا میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنایا ہے، غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سوچنے لگا، ایک بندہ قریب موجود تھا، کاش حق نہ کرے، امام صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر ارباب دانش، وہ شخص گیا اپنی بیوی کو جیسے ہی لے کے آیا، وہ حیران پریشان ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی وہاں پہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا ہے، دفن کر کے آیا ہوں، پھر تم کیسے اس دنیا میں، پھر تمہاری زندگی کیسے؟ کہا واقعی تیری بات صحیح ہے کہ اس وقت میری روح پرواز ہو چکی تھی، میں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن جب چھٹے آسمان پہ میری روح پہنچی تو اتنے میں ایک نوجوان وہاں پہ ساتھ ہوا۔ اس نوجوان نے ملک الموت کو ڈانٹ کے کہا کہ ملک الموت تمہاری اتنی جرأت کہ تو ہماری زوار کی روح کو لے کر جا رہا ہے، ہماری زوار کی روح کو پلٹا دے، تجھے پتا نہیں یہ سید الساجدین کی زوار ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ تو سامعین گرامی قدر ارباب دانش، اب یہ دونوں باتیں کرتے کرتے جب مولا کی بارگاہ میں پہنچے تو جب جیسے ہی اس کی بیوی کی نگاہ مولا سجاد پہ پڑی، جلدی سے جا کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم خدا کی قسم، جو چھٹے آسمان پہ جو ہستی مجھے ملی تھی وہ کوئی اور نہیں، یہی وہی وہ سلمان بن داؤد۔ کہاں سلمان بن داؤد کہ وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں، لیکن یہاں مولا سجاد ہے کہ گئی ہوئی روح کو واپس پلٹا دی۔ اسی کو تو اولو الامر کہتے ہیں۔ جو عامر پہ بھی حاکم ہو اسے اولو الامر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، فسجدت الملائکہ کہا، یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں
وہ حجت خدا کے سامنے جھک جائے، سجدے میں پڑ جائے. تو سامعین گرامی کیا ان ملائکوں میں اسرائیل تھا یا نہیں تھا؟ ملک الموت تھا یا نہیں تھا؟ یعنی اس نے بھی ابراہیم یعنی آدم کو سجدہ کیا، آدم کے سامنے جھکا. تو جو آدم کو جھک سکتا ہے، جو تراب کو جھک سکتا ہے، کیا وہ ابو تراب کو نہیں؟ بس سامعین گرامی ارباب دانش، صاحبان فہم، صاحبان ذوق، شہزادہ علی اکبر کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ شہزادہ علی اکبر ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں خود مولا امام حسین علیہ السلام، اس سے پہلے کہ میں چلو شہزادہ علی اکبر کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ جب مولا کائنات کوفہ میں موجود تھے نا، جب دارالخلافہ مولا کائنات نے کوفہ میں بنایا، تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی مولا امام زین العابدین کے ان کی آمد کے 10ویں دن جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا. 10ویں دن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. پھر اس کے 4 یا تقریباً 3.5 سال کے بعد سرکار امام حسین علیہ السلام نے جناب ام لیلہ کی طرف شادی کی خواستگاری کی. ام لیلہ ہے کون؟ اب آپ چونک جائیں گے کیونکہ تاریخ اب کچھ لکھ دیتی ہے. ام لیلہ ان کی والدہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی. 2 بیٹیاں تھے ابو سفیان کی، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئی ام حبیبہ، اور ایک بنی سقیم کے شہزادے کے ساتھ اس کی شہزادی یعنی شادی ہوئی تھی. پھر وہاں سے جناب ام لیلہ جو ہے ان دنیا میں تشریف لائی. پھر امام حسین علیہ السلام چونکہ اس وقت کوفہ میں موجود تھے، تو جب مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی، اس کے 3 یا 4 سال بعد سرکار نے خواستگاری کی اور ام لیلہ سے عقد کیا اور شادی ہو گئی. اور جب مدینہ میں تشریف لائی تو اللہ نے پہلے سال، سب سے پہلے سال جو ہے انہیں بیٹی سے نوازا، اور اس بیٹی کا نام کیا پڑا؟ فاطمہ الکبریٰ، جو مدینے میں رہ گئی تھی. پھر دوسرے سال اللہ نے علی اکبر عطا کیا. اور پھر وہ ہوا کیسے کہ چونکہ اس وقت جناب زینب عالیہ کی بھی جو سی ہے نا وہ اولاد نہیں تھی. کافی عرصے کے بعد جناب زینب عالیہ کو جو اولاد سے اللہ نے نوازا ہے، تو ان کے گھر کا عالم یہ تھا جناب زینب عالیہ کا اور مولا حسین علیہ السلام کا کہ ایک چیز 2 بار ایک سے ملتی تھی. اب جناب زینب عالیہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کی خوشی پہ آئیں تو کہا کہ بھیا میں علی اکبر کو گود لینا چاہتی ہوں. اور سامعین گرامی قدر ارباب دانش، پھر سرکار علی اکبر جناب زینب عالیہ کو سونپ دیے گئے. اور پھر وہاں پہ مشہور یہ ہوا کہ شہر بانو کا علی اور زینب کا علی، کچھ عرصے تک یہ مشہور رہا. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. پھر اس کے بعد جب شہزادہ علی اصغر اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر بنے علی اکبر اور علی اصغر. اور اکبر کون ہیں؟ صبح سے صحابی جا رہے تھے کربلا کے میدان میں، مولا امام حسین مختلف القابات دے رہے تھے، لیکن جب علی اکبر کو بھیجا، کچھ خصوصیات ہیں سرکار علی اکبر کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ شہادت کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن جو کہ اب موضوع ایسا ہے. سامعین گرامی قدر روایت میں الفاظ ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر کو بھیج رہے تھے نا مولا حسین، تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا، آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار اب میں تیری طرف اس قربانی کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں اور نطق میں تیرے محمد جیسا. سامعین گرامی قدر دوسری خصوصیت علی اکبر کی یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام خود پیدل علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے. تیسری خصوصیت یہ ہے، بہت سی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت آ چکا ہے. یعنی ہر صحابی جو اس دنیا سے گیا ہے لیکن مولا حسین نے برداشت کیا ہے، لیکن علی اکبر کی ایسی خصوصیت ہے کہ جب علی اکبر نے زین چھوڑی تھی تو مولا حسین کہنے لگے اکبر تیرے بعد اب مجھے دنیا نظر نہیں آتی. اور ابھی کہتا ہے کہ
اکبر کی شہادت سے پہلے مولا حسین کی داڑھی کالی تھی، لیکن اکبر کے جانے کے بعد میں نے حسین کا عالم دیکھا کہ ایک دانہ بھی داڑھی کا کالا سفید، یعنی سارا سفید تھا، کالا ایک دانہ بھی نہیں تھا، یعنی بہت سی خصوصیات ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، ارباب دانش صاحبان فہم، اس لیے ایک خصوصیت اور بیان کر دیتا ہوں کہ ہر صحابی کے جانے پر مولا حسین علیہ السلام نے صبر کیا ہے، لیکن جب اکبر جا رہا تھا تو باقاعدہ یزیدیوں کو بد دعا دی، کہا عمر سعد اللہ تیری نسل کو قتل کرے جس طرح تو نے میری نسل کو قتل کیا۔ سامعین گرامی قدر، یعنی اکبر اس ہستی کا نام ہے۔ بس ایک دو جملے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ سامعین گرامی قدر، کون ہے امام زمانہ علیہ السلام؟ قرآن مجید میں بس اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام کتنی بڑی ہستی کا نام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ محمد جس محفل میں تو ہوگا میں وہاں پہ عذاب نہیں کروں گا، یہ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اور اگر تو اس دنیا سے چلا جائے اور اگر یہ امت میں سے کوئی میرے لیے استغفار کرتا رہے تب بھی میں عذاب برپا نہیں کروں گا۔ اب سرکار تو ہمارے درمیان سے چلے گئے، اب استغفار ہے، تو کیا ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے استغفار سے یہ دنیا بچی ہوئی ہے، مولویوں کے استغفار سے بچی ہوئی ہے، مجتہدوں کے استغفار سے بچی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ پردہ غیبت میں کوئی ایسا محمد موجود ہے جو استغفار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کھڑی ہے، یہ کائنات سانس لے رہی ہے۔ سامعین گرامی قدر، ارباب دانش امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں ہر انسان سے امام زمانہ ملتے ہیں، ہر امام، ہر بندے سے۔ مولا نے جب وہ سائل نے پوچھا نا، سائل کو مولا بتا رہے تھے کہ ہمارا قائم ہر ایک سے ملے گا اپنے زمانے میں، تو اس نے کہا مولا اس کی قرآن میں کوئی نشانی ہے؟ تو امام نے فرمایا کیا تم یوسف کا وہ واقعہ بھول گئے ہو کہ یوسف کے 11 بھائی تھے اور یوسف 12واں تھا؟ جب کنعان میں قحط پڑا تو سرکار یوسف کے بھائی یوسف کو ملنے کے لیے آئے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ بس اسی طرح ہمارا قائم ہر ایک سے ملتا ہے لیکن ہمارا قائم جانتا ہے یہ ہمارا ماننے والا ہے، ہمارا ماننے والا نہیں پہچانتا یہ ہمارا قائم۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں، یعنی اتنی بڑی ہستی کا نام ہے امام زمانہ علیہ السلام، اور یقیناً توسل کیا کریں۔ بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی ایک نماز ہے جسے نماز امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے، منسوخ 2 رکعت نماز ہے، صرف 2 رکعت نماز، جتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ 15 20 سال سے میرے کام نہیں بنے ہیں، میں پریشان ہوں، میرا مقدر نہیں سنور رہا ہے، رزق کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو یا کسی اور مطلب کسی مصیبت کا مطلب وہ ٹالنے کا جو وہ سوچ رہا ہو، تو صرف 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام ادا کریں، اس کی زندگی یہ نماز بدل کے رکھ دے گی۔ طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ حمد، اور آپ کے اس کے بعد اگر کوئی آپ کو سورت وہ پڑھ لے ورنہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ جیسے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنا، الحمد کے بعد قل هو اللہ، پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد قل هو اللہ، یا الحمد کے بعد انا اعطیناک پڑھ لیں یا کوئی اور سورت پڑھ لیں، لیکن دوسری رکعت میں قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے الحمد کے بعد۔ جب آپ نے الحمد پڑھنی ہے، پڑھتے پڑھتے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچنا ہے تو 100 مرتبہ پہلی رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت میں جب آپ نے اٹھنا ہے تو وہاں پہ بھی 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا۔ پھر جب یہ سورہ کمپلیٹ کر لینا ہے، 100 مطلب تسبیح کرنی ہے آپ نے، یعنی 100 دانے ہوتے ہیں نا تسبیح کے اندر، تو ہر ایک دانے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے ایک تسبیح پوری مکمل آپ نے کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ دوسری رکعت میں اٹھیں
تو تب بھی الحمد پڑھنی ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے پھر آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر اہدنا الصراط کہہ کے سورہ کمپلیٹ کرنا ہے. پھر قل هو اللہ پڑھنی ہے. پھر اس کو کمپلیٹ کر کے پھر جب رکوع میں آنا ہے تو یہاں پہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. بعض غلطی کر جاتے ہیں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ حکم ہے 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد درود پڑھنا ہے. پھر سجدے میں جانا ہے پھر 7 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے میں بھی جانا ہے 7 مرتبہ. پھر اسی طرح یعنی دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے سیم ایسا ہی کرنا ہے. جب یہ امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھ کے آپ جو ہی فارغ ہوں گے، خدا کی قسم آپ یقین کیجئے گا آپ اپنی زندگی میں خود جو اس بات کا مشاہدہ فرمائیں گے. ابھی آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے، آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا جو وہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے پروردگار قبول کرے گا. اتنی مستجاب الدعویٰ جو یہ دعا ہے، اور یقیناً بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اس دعا کو پڑھا ہے. اور بالخصوص اگر کوئی ریز کے لحاظ سے پریشان ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ تو سے وہ رات کو ضرور پڑھے. سورہ واقعہ ایسا سورہ ہے جو پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفٹ کیا، اور پھر انہوں نے ایک صحابی کو گفٹ کیا. اور اس صحابی کے بارے میں بس آخری گفتگو کر کے اپنے گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ جب وہ صحابی بیمار ہو گیا تھا تو ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا بلکہ 7 بیٹیاں تھیں. جب 7 بیٹے تھے تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اب نام نہیں لینا چاہوں گا، تو وہ اس صحابی کے پاس آیا کچھ اشرفیاں لے کے، دینار لے کے. تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں تو یہ اشرفیاں رکھ لیں، یہ دینار رکھ لیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جب میں تندرست تھا، صحت مند تھا اس وقت تو آپ نے پوچھا نہیں ہے، اب میں جب دنیا سے جانے لگا ہوں تو میرے کا کام ہے یہ اشرفیاں، یہ دینار. تو کہا کہ چلو آپ کے کام نہیں تو آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے، وہ شادی کر لیں گے، ان کے لیے جہیز بنا لیجیے گا. تو کہا کہ نہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسے صورت کی جو سی تعلیم دی ہے وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دیا ہے. جب تک میری بیٹیاں یہ صورت پڑھتی رہیں گی اللہ قیامت تک جو سا انہیں جو سا کسی کا محتاج بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی فقیر بھی نہیں ہوگا. یہ سورہ واقعہ کی عظمت ہے. اور اس کو پڑھنے کا جو سا ہے وقت ہے وہ مغرب اور عشاء کے بعد. یعنی جو شخص جو سا ہے مغرب اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا یقیناً جو سا ہے وہ سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، یعنی اس کا اثر جو سا وہ بہت جلد ہوگا. یہ آپ کو ملے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تقدیر چینج ہو جائے گی. تو میری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں اس پہر جو سا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے صحیح محبوں میں سے قرار فرما. پروردگار صدقہ محمد والی محمد کے اس پہر میں ہم نے امام مولا امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر اور جناب زین العابدین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ذکر کیا ہے. پروردگار میں ذکر کو پیش کرتے ہیں چہارہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، بلاخص پروردگار عالم مولا کائنات کی بارگاہ میں، وہاں سے جو توفتاً حدیتاً ہمیں وصول ہو. پروردگار اس تمام اجر و ثواب کو ہم سید ہم ذوالقرنین بھائی صاحب کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے انہیں گفٹ کرتے ہیں. پروردگار کو اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. پروردگار ان کی قبروں میں ولایت آل محمد